بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ جمعرات 20 نومبر کا آغاز ہو گیا ہے اور اب حالات خراب نہیں بلکہ بہت خراب ہونے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کم از کم 4 ایسی بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں جس کے بعد ایک بڑا سیاسی تصادم اور ٹکراؤ یقینی ہو چکا ہے۔ 19 اور 20 نومبر کی درمیانی رات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی، ساتھ ہی سہیل آفریدی صاحب کی جو کابینہ ہے اس کے اہم ترین وزراء، ان کے مشیر، ان کے معاونین خصوصی اور جو اراکین ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ پہنچے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد، اور پھر وہاں پر جو صوبائی صدر ہیں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جنید اکبر خان، اس کے علاوہ اہم ترین پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز انہوں نے شرکت کی ہے۔ اور رات گئے ہونے والے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں، ان فیصلوں کے بعد اور جن 4 ڈیولپمنٹس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد یہ بات یقینی ہو چکی ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی مس کیلکولیشن اب حالات کو اس نہج پر لے جائے گی، اتنے بڑے بگاڑ کی طرف لے کر جائے گی کہ جس کے بعد شاید ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ سچویشن کس کے کنٹرول میں ہوگی۔ جس قسم کے سینٹیمنٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں پھر آج کے جو ایونٹس ہونے ہیں، خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور اڈیالہ جیل کے باہر، وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہوگا اس کو ڈٹرمن کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھوں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے سہیل خان آفریدی مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو عمران خان سے ملاقات کا ایک موقع مل جائے، اور اس موقع کی تلاش میں وہ 6 اٹیمپٹس اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر آئے، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ انہوں نے جو پریشر بڑھانا شروع کیا ہے، اس کے نتیجے میں خاص طور پر اڈیالہ جیل کے باہر جو انہوں نے بیان دیا تھا، اس بیان کے بنیاد کے اوپر ان کے اوپر ایک مقدمہ بھی درج ہے۔ اور اب ایک اجلاس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، آج دن 11:30 بجے وہ اجلاس بلایا گیا ہے، اس سے ممکنہ طور پر کیا سامنے آ سکتا ہے، اس تمام منظرنامے کو اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پر جو منگل اور بدھ کی درمیانی رات اڈیالہ جیل کے باہر ہوا، عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر ہونے والا جو جس قسم کی جو مین ہینڈلنگ کی گئی، مس ٹریٹمنٹ، مس بیہیویئر کیا گیا، اس کے بعد ایک بڑا ہی سٹرونگ سوشل میڈیا کے اوپر رد عمل آیا ہے، اور بیانات کی حد تک کم از کم سینٹیمنٹ آپ نے گزشتہ کچھ عرصے میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ کتنی ہائٹنڈ ٹینشنز جو ہیں اور جس قسم کی لینگویج جو ہے وہ دونوں طرف سے یوز کی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اب ایک سیاسی تصادم اور ٹکراؤ یقینی ہونے جا رہا ہے۔ سب ون بائی ون ان تمام ڈیولپمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں، خاص طور پر یہ جو 4 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان دی آفٹر میتھ۔ جو گزشتہ روز میں نے ویڈیو کی تھی، اس میں ہم نے جو انیشیل رد عمل خیبر پختونخوا سے آنا شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں بات کی تھی، لیکن اب معاملہ بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی جس میں مینا خان آفریدی نے جو گفتگو کی خاص طور پر، اور جو سہیل آفریدی صاحب نے ہری پور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے 2 ایسی باتیں کی ہیں جس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اگر ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، جس پر جو حکومت ہے، حکومتی سرکلز، وہاں پر یہ بات اب زبان زد عام ہے کہ وہ اس ملاقات کو اس وجہ سے نہیں ہونے دے رہے کہ کوئی ایسی کال عمران خان کی طرف سے، ایسی انسٹرکشنز سہیل خان آفریدی کو مل سکتی ہیں کہ جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دے، یا پھر اسلام آباد کی جانب نئی لانگ مارچ کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اس وجہ سے اس ملاقات کو روکا جا رہا ہے۔ تو اس سارے منظرنامے میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات نعیم حیدر پنجوتا نے وہ لسٹ جاری کی جس میں آج جو ملاقات کی کوشش کریں گے ان لوگوں کے نام شامل ہیں۔ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر جو اجلاس سے خبر آئی ہے، اور پھر میں آپ کو 4 بیانات سنواؤں گا۔ 2 صوبائی وزیر مینا خان آفریدی اور 2 بیانات ہیں جو سہیل آفریدی صاحب کے، جن کے اوپر بڑی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اور پھر 2 اہم ترین حکومتی وزراء کا رد عمل آیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اور طارق فضل چودھری نے جو بات کی ہے، اس کے بعد شہر اقتدار کا، جڑواں شہروں کا منظرنامہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ جنہوں نے آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر جانا ہے، ان کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ اس میں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شامل ہیں، مینا خان آفریدی صوبائی وزیر، اس کے علاوہ شاہد خٹک صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں، ریاض خان، خلیق الرحمان اور تاج محمد پاکستان تحریک انصاف کے یہ رہنما اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے جو اہم ترین
وزراء مشیر جو اور اس کے علاوہ معاونین خصوصی اور اراکین اسمبلی پہنچے ہیں، ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں آج تیاری کر رہے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے اور بھرپور کوشش کی جائے گی کہ عمران خان تک ایکسس ملے اور ملاقات کی اجازت ملے۔ اس حوالے سے جو گزشتہ رات اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کی میں آپ کو خبر جو ابھی تک سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی جاری کیا، اس میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت غیر معمولی اور ہنگامی پارلیمانی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ایک غیر معمولی، ہنگامی اور انتہائی اہم پارلیمانی اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسپیکر بابر سلیم سواتی، صوبائی صدر جنید اکبر خان، صوبائی جنرل سیکرٹری علی اصغر خان، صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور اراکین صوبائی اسمبلی نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں کل رات اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والے افسوسناک، شرمناک اور ناقابل برداشت واقعات، ملک میں سیاسی ابتری، غیر آئینی 27ویں ترمیم اور دیگر نہایت سنگین امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ پارلیمانی کمیٹی نے ایک انتہائی سخت اور واضح موقف اپناتے ہوئے درج ذیل فیصلے کیے۔ نمبر 1، عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں، صوبائی وزیر مینا خان، رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک اور رکن صوبائی اسمبلی عبدالسلام پر ہونے والے ریاستی تشدد، ہراسانی اور بہیمانہ رویے کی شدید ترین غیر مبہم اور دو ٹوک الفاظ میں مذمت کی گئی۔ یہ عمل مکمل طور پر سیاسی انتقام، آئینی انحراف اور ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال کی کھلی مثال ہے، جس کی نہ صرف قانونی بلکہ اخلاقی حیثیت بھی صفر ہے۔ نمبر 2، جمعے کے روز خیبر پختونخوا کے ہر حلقے میں 27ویں آئینی ترمیم، وفاقی اور پنجاب حکومت کے غیر آئینی، انتقامی اور آمرانہ رویے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ یہ احتجاج ایک واضح پیغام ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور ان کے مینڈیٹ کو نہ دبایا جا سکتا ہے اور نہ جھکایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، صوبائی حکومت، وزراء یا اراکین اسمبلی کی تذلیل کسی بھی سطح پر کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر ایسے اقدامات جاری رہے تو صوبہ مناسب آئینی و سیاسی رد عمل دینے کا بھرپور حق محفوظ رکھتا ہے۔ اب سیاسی رد عمل کے بارے میں ہمیں علم ہے، وہ کوئی بڑے پیمانے کے اوپر احتجاجی تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں، سڑکوں کو جام کرنے کی بات ہو سکتی ہے، لانگ مارچ کی بات ہو سکتی ہے، لیکن آئینی رد عمل جو ہے وہ ان ایکسپلینڈ ہے۔ نمبر 4، وفاقی اور پنجاب حکومت کے مسلسل متعصبانہ، پرتشدد، اشتعال انگیز اور غیر آئینی اقدامات کو سخت ترین الفاظ میں مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایسے اقدامات وفاق کی اکائیوں کے درمیان اعتماد کو شدید نقصان پہنچانے، سیاسی انتقام کو ادارہ جاتی شکل دینے اور صوبائی حقوق کو پامال کرنے کے مترادف ہیں۔ نمبر 5، چیئرمین عمران خان صاحب کی بہنیں مکمل طور پر غیر سیاسی ہیں اور ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا غیر انسانی، غیر اخلاقی اور جانبدارانہ سلوک انتہائی شرمناک، قابل نفرت اور ناقابل معافی ہے، خصوصاً ایسے صوبے میں جہاں دھاندلی کے ذریعے ایک غیر منتخب خاتون حکومت پر مسلط کی گئی ہے۔ نمبر 6، صوبائی حکومت، وزراء، پارلیمنٹیرینز اور خیبر پختونخوا کی عوام اپنے قائد عمران خان، ان کی بہنوں اور اپنے تمام منتخب نمائندوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہیں اور کسی بھی نوعیت کے دباؤ، دھمکی یا سیاسی بلیک میلنگ کے آگے سر جھکانا ناممکن ہے۔ مستقبل میں ایسے اقدامات کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ گزشتہ رات، یعنی جو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ہے، اس رات خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ایک ہنگامی اجلاس، وہاں کی تفصیل ہے۔ اس سے پہلے جو 4 بڑے واقعات ہو چکے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والے واقعے کے بعد جس قسم کا رد عمل آیا ہے، اس میں گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے جو خطاب کیا ہری پور میں عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کے انتخابی جلسے کے حوالے سے، اس میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے متنبع کیا جو ضلعی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ان کو کہ اگر اس انتخابی مارکے کے دوران نتائج کو تبدیل کرنے کی، دھاندلی کی اگر شکایات ملی، انہوں نے کہا کہ اب تک میرے دفتر سے آپ کو کوئی فون نہیں آیا، لیکن یہ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی شکایت ہوئی اور نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی انتظامیہ کی طرف سے، تو پھر جو لوگ ایسا کریں گے، اگر رات کو کچھ کیا گیا تو وہ اگلا دن نہیں دیکھیں گے، اور اگر دن کی روشنی میں کچھ کیا گیا تو وہ رات کا اندھیرا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور اس کے اوپر
جو کراؤڈ ہے اس نے بڑا ہی چارجڈ قسم کا کراؤڈ ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے اس بیان کو دھمکی قرار دیتے ہوئے اس کا نوٹس لیا ہے، اور آج 11:30 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اجلاس طلب کیا گیا، یعنی لگ بھگ وہی وقت جب سہیل خان آفریدی اپنی کابینہ کے اراکین کے اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ اڈیالہ جیل جا رہے ہوں گے، اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ اجلاس جاری ہوگا کہ اس دھمکی کے اوپر سہیل خان آفریدی کے خلاف کیا کارروائی کی جائے، اور ممکنہ طور پر ظاہر ہے کہ ان کو طلب کرنے کا نوٹس جو ہے وہ آج جاری ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم ہوگا کہ کیا سہیل آفریدی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی لائر پہنچے گا، یا پھر اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کس قسم کا سمن جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اور مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل خان آفریدی، ان کے اوپر آلریڈی پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ تو آج یہ بھی بڑا اہم ہے کہ جس قسم کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کیا اس کی بنیاد کے اوپر یہ اس انتہائی جو ہے وہ قدم کو اٹھانے پر حکومت جو ہے وہ کنونس ہوگی کہ آج سہیل آفریدی کو گرفتار کر لیا جائے۔ اگرچہ یہ بالکل ہی جو ہے وہ لیسٹ پاسبل اگر کوئی آپشن نظر آتا ہے وہ یہ کہ 4.5 کروڑ کا صوبہ، جس کو ایک ڈس انفرنچائزمنٹ کا بھرپور قسم کا جس میں تاثر موجود ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل ایلینیٹ کیا گیا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہمارے مینڈیٹ کی توہین کی جا رہی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام جس طریقے سے جڑ کر کھڑے ہیں، تو یہ لیس لائکلی ہے کہ سہیل آفریدی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہاں پر جس قسم کا اس وقت سینٹیمنٹ ہو چکا ہے اور جتنی ہائٹنڈ اس وقت ٹینشن ہے، اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ ساتھ میں انہوں نے ایسے سٹیٹمنٹ دیے جس سے باقاعدہ یہ لگتا ہے کہ اب خیبر پختونخوا کی طرف سے جو صوبائی تنظیم ہے اور سہیل آفریدی اگرچہ اس سے پہلے یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنے طور پر کوئی لائحہ عمل احتجاجی لائحہ عمل نہیں دیں گے، اس کے لیے تنظیم نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، لیکن ان کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یا تو وہ بھرپور قسم کا ماحول بنا رہے ہیں کہ جب بھی یہ کال ہو تو پھر لوگ پہلے سے ذہنی طور پر آمادہ ہوں اس کال پر جو ہے وہ لبیک کہنے کے لیے، یا پھر ان کے علم میں وہ پلان یا پھر وہ ایک نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ کب وہ ایسی کال دینے جا رہے ہیں کہ جس میں ایک بھرپور قسم کا احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ انہوں نے جو گفتگو کی اس جلسے کے دوران، اس کے اوپر اس وقت اب بڑی بحث چل رہی ہے۔ 2 چیزیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، 2 کلپس، جن کلپس میں باقاعدہ آپ ان کے لہجے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس پر پورا پاکستان شدید غم و غصے میں بھی ہے، اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ جب ایک بلی جو سب سے معصوم جانور ہے، جب اس کو بھی ایک کمرے میں بند کیا جائے اور اس کے لیے تمام راستے بند کیے جائے تو وہ معصوم جانور بھی جو ہے پنجہ مارتا ہے۔ ہم تو پپا شیر ہیں، عمران خان کے پپا شیر، ہم پنجہ بھی ماریں گے اور ہم شکار بھی کریں گے انشاءاللہ ہمارے نہیں پڑا۔ ہم پنجہ بھی ماریں گے، ہم شکار بھی کریں گے، اور پھر انہوں نے جو کہا وہ ذرا سنیے۔ لیکن اس سے بڑا امتحان آنے والا ہے، پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب ادارے اپنا کام نہ کریں، جب تمام ادارے مفلوج ہو جائے، جب ہمیں انصاف نہ مل رہا ہو، جب عدالتیں بے بس ہو جائے، جب جمہوری حکومتیں صرف برائے نام ہو، ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کو، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو 4.5 کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہو، وہ بار بار جایا جیل اور اس کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہ ہو رہی ہو، اور وہ اپنے تمام آئینی قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو، اس کے بعد بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی
वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे एक ही रास्ता है और वो रास्ता हम ज़रूर अपनाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो बाकायदा इस वक्त बात कर रहे हैं एक और फाइनल कॉल की। अब नवंबर की कोई तारीख़, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं 20 नवंबर है और इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर ऐसी कोई कॉल देना बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता। तो जो भी होगा अब ग़ालिबन वो दिसंबर के महीने में होगा और उसका किक स्टार्ट जो है वो हम जुमे के दिन देख सकते हैं, जिस एहतजाज का ऐलान किया गया है। साथ में जो मीना खान आफरीदी, बिफोर आई कम टू द टू स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं दो अहम तरीन वज़रा तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह की तरफ से, उस पर आने से पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ दो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपको इस वक्त किस किस्म का लबो लहजा हो चुका है और मामला किस नहज पर पहुंच चुका है। मीना खान आफरीदी ने जो गुफ्तगू की वो ज़रा सुनिए। अल्लाह ताला स्पीकर केपी असेंबली से भी बात करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब सैयद अफरीदी साहब से भी बात करूंगा। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर एनआरकी हो, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतें आमने सामने आए, हम नहीं चाहते कि इदारे आमने सामने आए। लेकिन अगर ये रविश रही, ये सिलसिला रहा कि हमारे खान साहब की बहनों के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ, 4.5 करोड़ अवाम की इलेक्टेड नुमाइंदा जिरगा के एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ, नेशनल असेंबली के नुमाइंदगान के साथ ये रवैया रहा, तो फिर आप ये ना सोचे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो नेशनलिज्म के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे कंप्रोमाइज करती रहेगी। हम जो है फिर हेड ऑन हेड आएंगे, फिर शायद आपकी वर्दी हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आपके लोग हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आप दाखिल ना हो। लिहाजा सोच ले। और आखिर में जिस मकसद के लिए तुम लोग ये कर रहे हो कि खान साहब के साथ कायदीन नहीं मिलेंगे, उनके खानदान वाले नहीं मिलेंगे, बहनें नहीं मिलेंगी, सोचो भी नहीं। इस पार्टी का, इस मुल्क का नौजवान और उसके अंदर आखिरी कतरा जब तक मौजूद है, हम बार बार आते रहेंगे, बार बार जाएंगे, बार बार वहां बहनों के साथ भी बैठेंगे, जुमेरात को भी आएंगे, इलेक्टेड लोग भी आएंगे, हर बार आएंगे और तुम लोगों का मकरू चेहरा आईन और कानून के अंदर रहते हुए पूरी कौम को दिखाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। सीनियर सूबाई वजीर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में बंद कर देंगे और फिर उन्होंने आगे जो स्टेटमेंट दिया वो सुनिए। मैं थोड़ा एमपीएशिप और मिनिस्टर से हट के बताता हूँ और दिल की आवाज बताता हूँ कि तुम्हें एजाज तुम्हारे वर्दी ने प्रोटेक्शन दी है। अल्लाह करे जिस दिन तुम्हारे सीने पे वर्दी ना हो और तुम मेरे सामने ये हरकत करो, फिर पता लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी मर्दानगी है। तुम्हारी ये वर्दी जो है ना, और जो उससे ऊपर वर्दी है, जो एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते आ रहे हो, वो तुम लोग जो है ना उसका सहारा लेते रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 3 चीजें हैं, औरतें, वकला, इलेक्टेड लोग, तीनों का जो है कल तुम लोगों ने, और बच्चे भी, 3-4 लोगों का कल तुम लोगों ने जो इखलाकियात का जनाजा निकाला है। और आखिर में मैं मरियम आपको कहता हूँ, आप लोग तो बड़ा मरियम कार्ड खेलते रहे और औरत कार्ड खेलते रहे और बड़ा जो है आप, और बिलावल को भी कहता रहा हूँ, वो जो असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर कहता रहा है कि औरतों के साथ आपका मर्दों के साथ मुकाबला करे, आया मुकाबला करे और मर्दों के साथ। आपको मरियम शर्म नहीं आती कि जब आप बड़े बुलंद बांग दावे करती थी, आज आपकी पुलिस, आप एक काबिज नाजायज वजीर आला हो। पहले तो आपकी इखलाक की जुर्रत नहीं है, आप जो चंद सीटों के ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर वजीर आला बनी है, उसके बाद आप एक औरत होते हुए औरतों के ऊपर सर्दी की रातों में पानी छोड़ा गया और फिर उनको जो है घसीटा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। शर्म आनी चाहिए आपको। ये जज्बात हैं इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अहम तरीन वज़रा हैं और उन्होंने ये बराह रास्त पैगाम पंजाब पुलिस के नाम दिया है और उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ, आपके जिस्म के ऊपर वर्दी ना हो तो आप मेरे सामने आए और मैं देखता हूँ कि आप इस किस्म की गुफ्तगू कैसे कर पाते हैं। एक तरफ ये सेंटिमेंट है और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी इसके ऊपर बड़ा हार्ड हिटिंग स्टैंस जो है वो लिया गया है। तारिक फजल चौधरी जो हैं उन्होंने कहा इमरान खान साहब के हवाले से कि जिस सिस्टम को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो इमरान खान से डर रहे हैं और इमरान खान किंग कॉन्ग बन चुके हैं, उस सिस्टम के सामने इमरान खान बोने हैं और सिस्टम रियासत पाकिस्तान से जुड़ा है। जब उसमें सर मारेंगे तो सर फटेगा। इमरान खान ने इस मुल्क और मुआशरे को में इतनी नफ़रत भर दी है कि उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। लगभग इस किस्म की गुफ्तगू बहुत ही अहम वज़रा की तरफ से की गई है। साथ में जो राना सनाउल्लाह है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि अलीमा खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। जो इमरान खान की बहनें हैं या दीगर लोग हैं उनकी मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही क्योंकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अलीमा खान इमरान खान के अनारकी फैलाने वाले पैगामात लाती रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि शवाहिद मौजूद हैं इस बात के कि अलीमा खान अपने भाई के ऐसे पैगामात लाती रही हैं जो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी पैदा करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि मुलाकात की इजाज़त
ابھی بھی نہیں ملے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ جیل میں ہیں تو جیل کاٹیں، اگر انہوں نے جیل میں بیٹھ کر تحریک چلانی ہے اور انارکی اور افراتفری پھیلانی ہے تو ان چیزوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ وزیراعظم کے مشیر نے کہا کہ قانون ایسے افراد کی ملاقاتیں روکنے کا اختیار انتظامیہ کو دیتا ہے، اگر انتظامیہ کا موقف غلط ہے تو اسے عدالت میں غلط ثابت کریں، ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ تشدد ہوا یا نہیں، دھرنا دینا کسی کا اختیار نہیں، ایسے لوگوں کو اٹھانا انتظامیہ کا اختیار ہے، لیکن اچھے طریقے سے ہٹایا جانا چاہیے، اس میں تشدد کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ خواتین پر تشدد کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے، موقع پر موجود لوگوں سے باز پرس ہونی چاہیے اور ان کا موقف بھی لینا چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کو تشدد کے بغیر مناسب طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا، یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ سینٹیمنٹ حکومت کی طرف سے اب سامنے آ رہا ہے، اور پھر اس سارے معاملے پر آج کا دن اہم اس وجہ سے ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر تمام لوگوں کی نظریں ہوں گی۔ کیا سہیل آفریدی اور جن 6 افراد کے نام تحریک انصاف کی طرف سے آفیشیلی جیل انتظامیہ کو بھجوائے گئے ہیں، کیا ان کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے؟ اور اڈیالہ جیل کے باہر آج جو ملاقات کے لیے جانے والے ہیں ان کے ساتھ پولیس کیسا رویہ رکھتی ہے، ان کو کس ناکے پہ روکا جاتا ہے، اگر ان کو روکا جاتا ہے وہ وہاں پر دھرنا دیتے ہیں، رکتے ہیں، زور زبردستی کے ساتھ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ ایک سین ہوگا جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوگا۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج کی ہیئرنگ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس حوالے سے رات گئے ایک کلیریفیکیشن ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی آئی، وہ کلیریفیکیشن بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملہ اس حد تک سیریس ہے۔ جو سہیل آفریدی کا سٹیٹمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن کے میں ہونے والا اس پر اجلاس، ان کا نوٹس کہ ان کو وضاحت جاری کرنا پڑی، اور وضاحت جاری کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ایبٹ آباد جلسے کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا پیغام بالکل واضح تھا کہ الیکشن میں مداخلت پر سخت قانونی کارروائی ہوگی، انتخابات میں مداخلت قانون جرم ہے، اور وزیر اعلیٰ نے اس قانونی حقیقت کی نشاندہی کی ہے۔ الیکشن کے دوران کسی بھی غیر قانونی کارروائی کی صورت میں فوری اور مناسب قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کسی شخص کو کوئی دھمکی نہیں دی، تقریر کا محور صرف قانون کا نفاذ تھا، ایماندار اور فرض شناس افسران مکمل تحفظ میں ہیں، جبکہ قانون توڑنے والوں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے بیان کو غلط رنگ دینا اور اس کی غلط تشریح کرنا مناسب نہیں، محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ صوبائی حکومت ہر قیمت پر شفاف اور غیر جانبدارانہ ضمنی انتخابات یقینی بنائے گی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیکریٹریٹ۔ تو یہ ہے جناب آج جمعرات 20 نومبر کا منظر نامہ، جس میں ہم واضح طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکمل پوٹینشل اب اس صورتحال میں اس بات کا آ چکا ہے کہ ایک بڑا سیاسی تصادم جو ہے اور ٹکراؤ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنے میں ملے گا۔ ان تمام ایونٹس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔